السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک و خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ کی بھی کوئی التجا ہے جو دل میں دبی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ضرور قبول ہو؟ کہ آپ کو بھی دعا کی قبولیت کی جلدی ہے اور چاہتے ہیں کہ جلد از جلد آپ کی دعا بھی کن فیکون کا معجزہ پا جائے؟ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی ہی دعا جو سیدھے عرش پر جاتی ہے۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے، طریقہ کیا ہے، سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا۔ تو بنا اسکپ کیے اور ٹائم کو زیادہ ضائع کیے ہم آگے چلتے ہیں دعا کی طرف۔ زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جب انسان خود کو بہت زیادہ بے بس محسوس کرتا ہے، جب پریشانیاں گھیر لیتی ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ایسے میں صرف ایک ہی در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا در۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی دعا کے ساتھ دل کا حال بیان کریں گے جسے دعائے حاجت کہا جاتا ہے، ایک ایسی التجا جو سیدھے عرش الہی تک جاتی ہے۔ اس دعا کو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ ہمیں قرآن کو ہمیشہ سمجھ کر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آج اس دعا کے لفظوں پہ غور کریں، کیا پیارے الفاظ ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو نہایت بردبار اور کرم کرنے والا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب مانگتا ہوں اور تیری مغفرت کے پختہ ارادوں کا سوال کرتا ہوں۔ میں ہر نیکی میں سے حصہ چاہتا ہوں اور ہر گناہ سے سلامتی مانگتا ہوں۔ اے میرے مالک، میرا کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑ جسے تو معاف نہ کر دے، اور میری کوئی پریشانی ایسی نہ رہنے دے جسے تو دور نہ کر دے، اور میری ہر حاجت جس میں تیری رضا شامل ہو اسے پورا فرما دے، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، آمین۔ دوستو، اللہ پاک سے مانگنے میں کبھی دیر نہ کریں، وہ تو پکارنے والے کی پکار سننے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا حال دل بیان کریں۔ اللہ تو بہت نوازنے والا ہے، بس ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ دعائیں تو ضرور قبول ہوتی ہیں، اس کے در سے کوئی خالی ہاتھ اور بے مراد نہیں لوٹایا جاتا۔ دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک، یا تو وہ اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا پھر وہ دعا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں شاید ہمارے حق میں وہ بہتر نہیں ہوتی، یا وہ چیز جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس کا پھر ہمیں نعم البدل ضرور عطا کرتے ہیں، مگر قبول ضرور ہوتی ہیں دعائیں۔ اس بات کا یقین رکھیں، کبھی کبھی جلد ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی دیر لگتی ہے، تو اللہ کو بہتر ٹائم پتہ ہوتا ہے کہ میرے بندے کو کب اس چیز کی ضرورت ہے یا اس کی جگہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت کرم کرنے والے ہیں، 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو کیسے ان کے در پہ کوئی سوالی جائے اور خالی اور بے مراد لوٹ کر آئے گا؟ یہی تو میرے رب کی شان ہے، سبحان اللہ۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، جب بھی دل بوجھل ہو الفاظ کو دہرا لیا کریں، یقین رکھیں وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کس طرح ہے، اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں۔ آپ نے اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، ٹھیک؟ اس کو آپ نے اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، یا خاص طور پہ آپ نماز حاجت کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے اور اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجنا ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے اس دعا کو 3 دفعہ دہرانا ہے۔ 3 دفعہ دہرانے کے بعد پھر آپ اپنے دعا جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، وسیلے سے، واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگیے، انشاءاللہ یہ ضرور قبول ہوگی۔ گڑ گڑا کر اپنے
رب کے حضور اپنی التجائیں بیان کریں، اپنا حال دل بیان کریں۔ اگر آپ کو نماز حاجت کا طریقہ بھی جاننا ہے تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گی۔ اور اس دعا کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر ضرور کیجیے گا کہ آپ کی وجہ سے کیا پتہ کسی کی دعا اللہ تعالیٰ کے عرش تک چلی جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ اللہ پاک ہم سب کے معاملات میں بہت آسانیاں کریں، ہمیں ہدایت دیں اور ایسی توفیق دیں کہ ہم کبھی گمراہ نہ ہوں۔ آمین ثم آمین۔ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دعا میں مجھے اور میرے والدین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔